دیکھیں پہلے تو میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ یہ اریسٹ نہیں تھا کیونکہ کوئی وارنٹ نہیں تھا کچھ نہیں. یہ سراسر ایک کڈنیپنگ جسے انفورس ڈس اپیئرنس سمجھ لیں کوشش کی گئی. مجھے یہ کڈنیپنگ ہے اور آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, میں نے نہیں کرنے دی. ایک فیمیل عورت بھی تھی جس نے کچھ وائلنس کیا, ہم نے تصویریں بھی لے لی ہیں, ہاتھ پہ کچھ چوٹیں آئی تھیں. آپ ہی کی گرفتاری سے آغاز کرتے ہیں, چونکہ آپ کو جس طرح گرفتار کیا گیا آپ تو نہیں دیکھ پا رہی تھی, لیکن ملک میں ہر سینسیبل وائس جو ہے اس نے, وہ چاہے اپوزیشن سے بھی تھی, اس کو کنڈیم کیا گیا. اس کے بعد آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بدولت فوری طور پہ آپ کو بازیاب بھی کروا لیا گیا, چونکہ میں بازیاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کڈنیپنگ کہہ رہی ہے. سو اس کے اوپر ایک کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بنایا جائے, اس کمیشن کی کیا ڈیولپمنٹ ہے اب تک؟ دیکھیں پہلے تو میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ یہ اریسٹ نہیں تھا کیونکہ کوئی وارنٹ نہیں تھا کچھ نہیں. یہ سراسر ایک کڈنیپنگ جسے انفورس ڈس اپیئرنس سمجھ لیں کوشش کی گئی. وہ تو پھر انٹرونشن ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, تو مجھے موٹر وے سے پھر واپس لائے, مجھے نہیں پتا تھا کدھر لے جا رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چلیں مجھے تو آپ نے کڈنیپ کر لیا, میرے ڈرائیور اور میری گاڑی کو بھی کہیں لے گئے اور اس کو ڈرائیور کے ساتھ وائلنس کیا اور 3-4 گھنٹے کے بعد اس کو واپس گھر بھیجا روات کے پاس کہیں چھوڑ کے. بہرحال ہائی کورٹ نے پھر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کمیشن بنے. اب وہ کمیشن غالباً 4 جون کو بن چکی تھی, لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے تو نہیں کانٹیکٹ کیا. اور جو پچھلی ہیئرنگ تھی 16 تاریخ کو اس کیس کی, اس میں ہم نے چیف جسٹس کے سامنے 16 جون کو جو ابھی ہیئرنگ تھی, اس میں ہم نے یہ مینشن کیا ہے کہ ابھی تک ہمیں نہیں کانٹیکٹ کیا گیا, نہ بلایا گیا ہے مجھے کہ میں بتاؤں ہوا کیا میرے ساتھ اور کس طرح تشدد کیا گیا. بٹ اس میں تو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, ویڈیو ایویڈنس ہے. اور the point is کہ جس طریقے سے غائب کرنے کی کوشش کی گئی اور جو رویہ ان کا رہا, ڈیلنگ ٹیکٹکس رہی. جب انہوں نے مجھے خود کہا کہ ہائی کورٹ نے بلایا آپ کو, پھر انہوں نے کوشش کی ڈیلے کرتے جائیں. غالباً جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کوئی میجسٹریٹ ان کو مل جائے اسلام آباد میں جو کہ ریمانڈ دے دے, اس کے بعد فزیکل ریمانڈ تاکہ آپ کا لے لیں. بٹ وہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سیشن ججز کے پاس پہنچ چکا تھا. اور پھر انہوں نے مجھے بٹھائے رکھا پولیس لائنز میں, اور جس طریقے سے ان کا رویہ جو رہا تھا وہ سارا ظاہر کمیشن کے سامنے میں پیش کروں گی اور وجوہات بھی پوچھیں گے کہ کیوں ایسے کیا گیا. اچھا, جب آپ کو لے کے گئے یہاں سے تو راستے میں آپ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن, کوئی کانورسیشن؟ نہیں, میں ان سے بار بار پوچھ رہی تھی. بلکہ ایک اور بڑی عجیب چیز کی, میں نے ان کو فائنلی کہا, میں نے کہا آپ مجھے اٹھا کے تو کڈنیپ کر رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا, میں تو انفورس ڈس اپیئرنس کے خلاف اور لوگوں کے اس پہ ہمیشہ بولتی تھی جب میں منسٹر بھی تھی, ہر جگہ بولا ہے پبلکلی بھی کہ یہ غلط ہے. ہم نے بل بھی موو کیا جو انفارچونیٹلی اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں نہیں لے ہو سکا, انٹیریئر منسٹری نے کرنا تھا. تو میں نے کہا کہ کدھر لے جا رہے ہیں, کچھ نہیں بتا رہے تھے. میں نے کہا ایک بات آپ یاد رکھیں کہ میری عمر میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا ہے, اور دوسرا مجھے کچھ میڈیکل ایشوز ہیں, تو میری دوائیاں تو گھر پہ پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے پھر چکری سے پہلے گاڑی روکی کوئی 1.5 گھنٹہ, اور ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی فائنلی آیا کہ میں نے آپ کو امیجن موٹر وے کے اوپر کہ میں نے آپ کا فزیکل ایگزام کرنا ہے تاکہ ٹو شو ویدر یو آر فٹ ٹو ٹریول. میں نے کہا مجھے یہ کڈنیپنگ ہے اور آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, میں نے نہیں کرنے دی. کہتا جی میں تو گورنمنٹ سرونٹ ہوں. میں نے کہا مجھے کیا پتا آپ ڈاکٹر ہیں یا کوئی اور ہیں, مجھے نہ آپ آئی ڈی دکھا رہے ہیں. ایسڈ میں آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں. تو پھر وہ واپس چلا گیا. اور انہوں نے جھوٹ کا انتہا, اینٹی کرپشن پنجاب والوں نے, ہیومن رائٹس کمیٹی سینٹ نے جب بلایا, انہوں نے ایک چیز پریزنٹ کی کہ جی ہم نے ان کا میڈیکل بھی کرا لیا تھا. مطلب ہے تو اینی ہاؤ جب وہ بھی نہیں ہوا, جب تک جب آپ کو کڈنیپ یا اریسٹ کیا گیا تو جو ہم چیک کر رہے تھے اپنے طور پہ, تو ہمیں پہلے تو یہ اطلاع ملی کہ آپ کو ڈیرہ غازی خان لے جایا جا رہا ہے. سننے میں آیا ہے جی. تو آپ کو کیا لگا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کدھر لے جا رہے ہیں. میں تو موٹر وے پہ, آپ کو آنکھیں ریپ تو نہیں کی ہوئی تھی آپ؟ نہیں. اچھا, سو آپ کو یہ تو
اندازہ ہوگا کہ آپ کی ڈائریکشن کس طرف ہے؟ لاہور کی مطلب وہی موٹر وے پہ نا، ڈی جی خان بھی جاتے تو اب تو موٹر وے جاتا ہے آل دا وے، تو دے وڈ ہیو گون. مجھے پتہ چل جاتا اگر فیصل آباد کے موٹر وے پہ مڑتے کہ ڈی جی خان یا راجن پور لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کے گھر آپ کو لے جا رہے ہیں. اچھا. تو other than that I have no idea. فیمیل پولیس یا فیمیل ایک اسٹاف؟ فیمیل عورت بھی تھی جی. اور جس نے کچھ وائلنس کیا، ہم نے تصویریں بھی لے لی ہیں، ہاتھ پہ کچھ چوٹیں آئی تھیں جی. اور کیا کہتے نام بھی نہیں بتا رہے تھے، آئیڈینٹی بھی نہیں بتا رہے تھے. فائنلی جب ہم پولیس لائنز گئے، جب اس وقت اس شخص نے کہا کہ میرا یہ آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ میرا نام ہے، باقی 3 لوگوں نے کچھ نہیں بتایا. اچھا، جب آپ کی خبر آئی تو اس پہ چونکہ بہت زیادہ ریاکشن آ گیا پبلک کا بھی، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی، کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے ڈائریکشنز آئیں کہ آپ کو فوری طور پہ چھوڑ دیا جائے. آپ کو پتہ چلا کہ کوئی پنجاب گورنمنٹ نے کوشش کی آپ کو چھوڑنے کی یا آپ کو پکڑنے کی؟ دونوں میں کہاں رول تھا پنجاب گورنمنٹ کا؟ پنجاب گورنمنٹ نے کوشش کی نا پکڑنے، اینٹی کرپشن پنجاب والے آئے، اس کے ساتھ کوسار تھانے نے ان کو ایڈ اور ابیٹ کیا، اور جو کمشنر اسلام آباد ہیں، بٹ سنا یہ نارمل پروسیجر ہوتا ہے. لیکن کوسار تھانے والوں نے پھر ہیومن رائٹس کمیٹی میں ایڈمٹ کیا کہ جی ہم تو ایک ہیلپ کرتے ہیں جو بھی پروونس آئے، لیکن ہوتا ہے کہ جب وہ پکڑتے ہیں کسی کو تو واپس ہمارے تھانے لا کے پیش کرتے ہیں، پھر ہم ریمانڈ دیتے ہیں، پھر میجسٹریٹ پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے تو یہ پروسیجر ہی نہیں کیا. تو نیت کیا تھی اور اصل کون تھا ان کے پیچھے؟ کیونکہ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہمارا کوئی وہ نہیں. جب میں 11:30 بجے کورٹ میں پیش ہوئی ہوں، فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. تو جب نہ فیڈرل گورنمنٹ کو پتہ تھا نہ پنجاب حکومت کو پتہ تھا، تو پھر کس نے کرایا؟ تیسری حکومت بھی تو ہے نا. سوال تو اٹھتا ہے نا، کس نے کرایا اور کیوں کرایا؟ کیا سبق سکھانا چاہ رہے تھے؟ اچھا، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ کیس اس حکومت کے آنے سے پہلے بنا تھا، یعنی آپ کی حکومت کے دور میں. وہ تو کہتے ہیں 1970 کا کوئی کیس ہے. ہم نے ملتان میں لاہور ہائی کورٹ برانچ میں بینچ میں ملتان میں ہم نے کہا کہ ہمیں ایک وہ جاوید چودھری نے سٹوری کی تھی اور حامد نے بھی کچھ اس پہ لکھا تھا، حامد میر نے. ہم نے کہا ہمیں یہ میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ غالباً یہ پوائنٹس ہیں، یہ ہماری ڈاکیومنٹس ہیں سارے، ہم لاہور ہائی کورٹ کے کیسز ہیں جو سائٹڈ کیسز ہیں میرے والد کے ریلیٹنگ ٹو دا ایشوز. ہمیں تو ایشو ہی نہیں ابھی تک پتہ، اور ہم نے سارا کہا اور ہم نے کہا ہم سے پوچھیں تو ہمیں بتائیں کیا چارجز ہیں. یہ تو ابھی تک ہم نے لاہور ہائی کورٹ وہ ان کے پاس ججمنٹ بھی چلی گئی ہے جو ہم نے کیا ہے، ابھی تک اس پھر بھی نہیں، نہ ہمیں انہوں نے مجھے بلایا ہے، نہ کویسچن ایئر بھیجا ہے جو بھیجنا چاہیے. کویسچن ایئر بھیجتے ہیں نا، وہ بھی نہیں بھیجا، کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا. تو لگتا واضح طور پہ کہ ظاہر سیاسی کچھ ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، جن ڈی جی اینٹی کرپشن کے دور میں یہ کیس شروع ہوا، یعنی ایک تو 1979 لیکن ابھی اسی سال، مجھے نہیں پتا کب شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی میڈیا میں دیتے جا رہے ہیں. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، اس نے کیا کہتے اس میں ایک جو جنٹلمن تھے جو ادھر کرتے تھے، پھر ہماری گورنمنٹ نے ان کو اور پوسٹنگ پہ دیا. انہوں نے مجھے انفارم کیا تھا جب یہ سازش کی بات ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے ہم نے ٹویٹس اور سٹیٹمنٹس بھی سٹرونگ دی تھی کہ بی بی آپ ہاتھ ہولا رکھیں، کیونکہ جب یہ کیس جب ہمارے پاس آیا تھا ہم نے کہا یہ فالس کیس ہے، اس کو مت پرسیو کرو. تو ہمیں کہا گیا کہ یہ ڈی جی خان .com کے آرڈرز ہیں، تو آپ اس کو مت اس میں انٹرفیئر کریں. تو دس بیکمز مور انٹریگنگ. ڈیٹ کی ٹرم ویسے کسی اور کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جس کے لیے ہوتی ہے، میں تو آپ کو جو مجھے کہا گیا کوٹ وربیٹم میں آپ کو بتا رہی ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.